جمعے کے بیان میں اپنے جو میرے مفتی طارق مسعود اسپیچز سے چلا ہے، اس کا اصل میں پہلا حصہ کاٹ کے تو لوگ بہت زیادہ چلا رہے ہیں، جس میں آ کے 295C نہیں بنتی. باقی آگے پورا بیان اگر میرا سنا جائے تو اس پورے بیان میں میں نے انجینئر کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے، اور ببانگ دہل یہ بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا بدتمیز آدمی ہے. اصحاب رسول، تابعین، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، ایسے ایسے الٹ پٹانگ الفاظ یہ استعمال کرتا ہے پیغمبروں کے بارے میں. اس کے مولانا عمران صفدر صاحب کے کلپ کا میں نے ریفرنس اسی وجہ سے دیا تھا کہ کسی نے اس کی بدتمیزیاں اور بے ادبیاں دیکھنی ہو تو ان کا کلپ جا کے سن لے. قیصر احمد راجہ صاحب نے بھی، مولانا عمران صفدر صاحب نے بھی بہت اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ویسے بھی وہ سب چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو ان باتوں پہ کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف، یعنی کم سے کم جو کیس اس کے خلاف بنتا ہے نا، جس سے تو اس کو بھاگنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے مذہبی منافرت پھیلانا، 295A. تو اس کی گرفتاری پہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرفتار نہ ہو یا اس پہ کیس نہ ہو، کیس بھی ہونا چاہیے، گرفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن کسی ویلڈ ریزن پہ ہو تو پھر پائیدار بات ہوگی. کوئی ایسی ریزن بنا کے 295C لگا دی جائے تو کل تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب پہ بھی گستاخیوں کے الزامات لگے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ بھی لگے ہیں گستاخیوں کے الزامات، وہ یوسف علیہ السلام والے واقعے پر، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر تو اس نے خود 20 دفعہ الزام لگائے ہیں، مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ تو پھر گستاخی کا ایک ایسا طویل سلسلہ ان فتووں کا شروع ہوگا کہ آپ پھر کیسے بچاؤ گے. یعنی ایک بات تو یہ کہ 295C جو انجینئر پہ لگی ہے، وہ خود اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات، یعنی مسیحی لوگوں کی طرف غلط بات کی نسبت کی ہے، تو اس پہ کیس ہونا چاہیے. مسیحی لوگوں کو کیس کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اور ہماری جانوں کو غیر محفوظ کیا ہے. تو وہ میں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ مسیحی لوگ کریں نا کیس، یعنی وہ جانے اور انجیل علی مرزا جانے، وہ ہمارے ذریعے سے کیس کرواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ غلط بات منسوب کی ہے، صحیح بات منسوب کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس پہ کیس بنتا ہے، بن سکتا ہے، یعنی اس پہ کیا جا سکتا ہے کیس. دوسری بات جو اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں، عمرو بن العاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں کرتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب عجیب اس نے باتیں کی ہیں، وہ باتیں انسان دہراتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. تو ان میں سے کسی بات پہ بھی کیس نہیں ہوا، مذہبی منافرت پہ کیس نہیں ہوا تو ایک ایسی چیز پہ کہ وہ کوئی مزیدار بات بنتی نہیں ہے وہ. تو اس لیے ان تمام باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجے کا جو کیس اس پہ، جو جس سے تو یہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ مذہبی منافرت پھیلانا. تو یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر باعزت بری ہو اور آ کے اسی طرح سے وہ بدتمیزیاں شروع کر دے، مذہبی منافرت شروع کر دے. نہ 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 نہ، اس سے کھلے عام معافی منگوائی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے جو بدتمیزیاں یہ کر چکا ہے. اور میرے پورا بیان اگر کوئی سنے گا تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہے. یہ جو آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی ایک کلپ بنایا میرے بارے میں اور کہا ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو اس کو ہم کیسے فیور دیں. دیکھیں اس کا کام واقعی یہی ہے، یہ یہی کرتا ہے، تو اس کو فیور مت دیں، لیکن اس کی مخالفت بھی، یعنی جو کیس اس پہ ڈالا جائے تو وہ کیس ڈالا جائے نا جو صحیح کیس ہو. اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ان بات اس کو بنیاد بنایا جائے نا کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ان کاموں کو کورٹ میں ہائی لائٹ کیا جائے، ان کاموں پہ FIR کٹوائی جائے کہ 20 چیزیں اس کی سامنے لائی جائیں کہ دیکھیں اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا، 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 جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 295C کی جو ہم نے وہ پڑھی ہے، اس پہ جو FIR کٹی ہے، وہ FIR میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں. اب یہ تو آپ خود بتائیں نا کہ اگر اس بیس پہ 295C ہوتی ہے، کل کوئی اور منظور مینگل صاحب پہ، مولانا منظور مینگل صاحب پہ کر دے گا، کل کوئی اور ہم پہ کر دے گا، کل کوئی اور کسی اور پہ کر دے گا، تو اس سے تو 295C کھلواڑ بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بھی ذی ہوش میری اس بات کا انکار نہیں کرے گا. باقی میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں تو جیلم گیا تھا انجینئر کو لگام دینے کے لیے، تو میں کیسے اس کی آراء سے متفق ہو سکتا ہوں. اور میں نے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں بیان میں کہ اس کو منہ کی بواسیر ہے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی منہ سے بول سکتا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا پیغام حکومت تک پہنچے تو اس کو تن کے رکھنا چاہیے
اور اس نے جو مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور ہر طبقے کے افراد کو اس نے جو مشتعل کیا ہے اس اشتعال انگیزی اور اس مذہبی منافرت پر، اور یہ اس میں لیبل لے گا ہے توحید اور بدعت کا خاتمہ، لیبل بڑا اچھا لگایا ہے اس نے. تو یہ اس بدتمیزیوں پہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اگر کوئی واقعی صاف لفظوں میں گستاخی کا واقعہ بھی اس کی زبان سے صادر ہوا ہے صاف لفظوں میں، جس کا کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ اگر 295C لگتی ہے تو وہ بھی لگانی چاہیے، اس کے اوپر اس پہ بھی کیس ہونا چاہیے. یہ ہے جی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.